محترم ناظرین و سامعین، فکر اسلامی کے تعلق سے ہمیں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے دعوت اسلامی اور اس کا طریقہ کار، کہ ہم اسلام کی دعوت پیش کریں، لوگوں میں اس کی اشاعت ہونی چاہیے، پھیلنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو، کس طریقے سے اس کو پھیلانا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس پر ہمیں نظر ڈالنی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی سورہ نحل کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت اسلامی کے سلسلے میں یہ بڑی جامع آیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک، اے پیغمبر تم لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ ادعو، بلاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس کو بلاؤ، عرب والوں کو بلاؤ، عجم والوں کو بلاؤ، ہندوستان والوں کو بلاؤ، چین والوں کو بلاؤ، اس میں کوئی ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ بلاؤ اور دعوت دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت جو دینی ہے وہ سب کو دینی ہے۔ اگر کوئی مخصوص ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ بھائی فلاں آدمی کو بلاؤ، فلاں قوم کو بلاؤ، فلاں قوم کو دعوت دو، بلکہ ادعو، بلاؤ، کس کو بلاؤ یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جہان والوں کو بلاؤ۔ تم پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کے لیے کافۃ للناس، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر عالم ہیں، تمام عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، اور آخری پیغمبر ہیں، اس لیے فرمایا کہ ادعو، بلاؤ، تمام جہان والوں کو دعوت دو۔ کس چیز کی دعوت دو؟ الی سبیل ربک، ان کو دعوت دو اپنے رب کے راستے کی۔ ان کی دعوت جو ہونی چاہیے وہ راہ رب کی ہونی چاہیے۔ ان کو بتاؤ کہ رب کا راستہ کیا ہے، اس راستے پر ان کو چلنا ہے۔ اسلام کا راستہ، رب کا راستہ، ہدایت کا راستہ، جو تمہارے رب کا راستہ ہے، الی سبیل ربک۔ اور آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ یہاں سبیلی ربی کا، آپ کے رب، یعنی وہ رب سب کا ہے، آپ کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، سب کا رب ہے۔ اس رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کسی ایک مخصوص کا رب نہیں ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ پیغمبر عالم کو کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر عالم پروردگار عالم کے راستے کی طرف دعوت دیں، تمام جہان کے رب کی طرف بلائیں۔ ادعو الی سبیل ربک۔ تو معلوم ہوا کہ دعوت دینا اور دین کو پھیلانا اور اشاعت کرنا یہ اسلام کے طریقے کے اندر داخل ہے۔ اسلام پھیلنے کے لیے آیا، اسلام سمٹنے کے لیے نہیں آیا، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں آیا، یہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، جیسے ہوا پھیلتی ہے، جیسے پانی پھیلتا ہے، کہ پانی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ راستہ روکے گا وہ اپنا راستہ کوئی اور بنا لے گا، ہوا کو روکو گے وہ اپنا کہیں نہ کہیں سے راہ نکال لے گی۔ تو جس طرح ہوا اور پانی کے اندر پھیلاؤ ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور اگر روکو گے تو وہ رکیں گے نہیں۔ اسی طرح اسلام کی دعوت میں بھی پھیلاؤ ہے۔ کوئی اور مذہب اصل میں تبلیغی ہے ہی نہیں، دعوتی ہے ہی نہیں۔ عیسائی مذہب کی دعوت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ عیسائی مذہب صرف ایک محدود وقت کے لیے ایک محدود قوم پر آیا، مخصوص قوم کے لیے آیا، بنی اسرائیل کے لیے آیا۔ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، تو ہر پیغمبر کسی مخصوص قوم کے لیے بھیجا گیا۔ کوئی قوم عاد کے لیے بھیجا گیا، کوئی قوم نوح کے لیے بھیجا گیا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے اور تمام اقوام کے لیے بھیجے گئے۔ اور پھیلنا جو ہے وہ صرف اسلام کا ہے، اس لیے کہ تمام عالم کے لیے تو سب جگہ پھیلے گا۔ تو اصل میں دعوتی مزاج اور دعوتی فطرت اسلام کی فطرت ہے۔
اور کسی کی فطرت دعوت و پھیلاؤ کی ہے ہی نہیں۔ اب جو لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں وہ مذہب کی تبلیغ کرنا ان کا ہے نہیں، اصل تو تبلیغ اسلام کی ہے، لیکن سب کا مذہب اسلامی رہا ہے، عیسائیت کا بھی، یہودیت کا بھی، سب اسلام رہا ہے۔ تو اسلام دعوت کے لیے ہے۔ اس نے فرمایا ادعو الی سبیل ربی کو، دعوت دو، پھیلاؤ، اور پھیلاؤ کیسے؟ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ پھیلاؤ، دانائی کے ساتھ پھیلاؤ۔ اس کا طریقہ تمہارا حکیمانہ ہونا چاہیے۔ اس حکیمانہ طریقے میں بڑی جامعیت آ گئی ہے اور سب باتیں سمٹ آئی ہیں کہ ہم جو بھی بات دین کی پیش کریں وہ اس طرح پیش کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی چلی جائے، حکمت کے ساتھ پیش کریں، اور جو بھی ذرائع وقت کے لحاظ سے ہمیں میسر ہیں ان تمام ذرائع کا اس کے لیے استعمال کریں۔ ایک زمانے میں ذریعہ انسان کا انسان سے ملنا ہی تھا، صرف ملاقات ہوئی، ہم نے ایک بات کہی، انہوں نے سنی، پھر کتابیں آئیں، کتابوں کے ذریعے پھیلا، پھر رسالے آئے، اخبار آئے، ان کے ذریعے پھیلا، پھر اور ہمارے پاس الیکٹرانک ذریعے آئے، ان کے ذریعے پھیلا، ریڈیو کے ذریعے پھیلا۔ تو جو بھی ذرائع ابلاغ وقت کے حالات کے لحاظ سے میسر آئیں ان کو دعوت اسلامی کے لیے استعمال کرو، اس لیے کہ یہ تو حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کرتے رہتے ہیں۔ پہلے جو آج ذریعے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ پہلے کہاں تھے؟ پہلے ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ آج جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں آگے کو اور اس سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے اور اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو جتنی بھی چیزیں جو اس وقت میسر ہوں ان سب کو کام میں لاؤ دعوت اسلامی کے لیے، اور ان کا استعمال بڑا حکیمانہ ہونا چاہیے، بالحکمتی، یعنی لوگوں کے ذہن کو، لوگوں کی سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرو۔ ایک زمانہ تھا کہ منطق کی زبان لوگ سمجھتے تھے، اس وقت منطق کا چلن تھا، جب یونان کی طرف اسلام بڑھا ہے، باہر نکلا ہے عرب سے اور عجم کے ملکوں کی طرف آیا ہے، تو یونانی منطق کا دور تھا۔ ہمارے علماء نے منطق کو سیکھا اور منطق کے ذریعے مقابلہ کیا ان لوگوں کا کہ جو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے تھے، ان کا مقابلہ منطق کے ذریعے کیا، یعنی لوہے کو لوہے سے کاٹنا ہے۔ آج زمانہ ہے سائنس کا، آج ہر بات سائنس کی زبان میں سمجھی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، دور ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، آپ دیکھیے ایک بچہ بھی سائنس کی باتیں جانتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے دین کی باتوں کو سائنسی مزاج کے مطابق بیان کریں تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ اتر جائیں۔ حکمت کا مطلب یہی ہے، آپ وہ زبان استعمال کریں، وہ طریقہ استعمال کریں۔ زبانیں آج بڑی ترقی کر چکی ہیں اور مختلف زبانیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو مختلف زبانوں میں بھی ضرورت ہے اور مختلف طریقوں سے بھی ضرورت ہے کہ وہ طریقہ بھی آنا چاہیے اور وہ زبان بھی آنی چاہیے، اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق ہو بات، کہ آج اگر سائنس کے انداز میں لوگ بات کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کو اسی طریقے سے سمجھائیں کہ بھئی اس میں عقلی طور پر کیا اس میں وہ ہے۔ ہاں، عقل کوئی مدار نہیں ہے حکم کا، عقل پر حکم کا مدار اسلام نے نہیں رکھا ہے، مدار ہے اللہ کی حکم پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن جو اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے اگر ہم اس حکمت کو سامنے لاتے ہیں اور سائنسی زبان میں اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے زیادہ جلدی قابل قبول بن جاتی ہے۔ لوگ اس کو آسانی سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے اور اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے، تو لہذا اسلام تو سچا مذہب ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل سائنس کے مطابق بات آ رہی۔ یعنی سائنس معیار نہیں ہے، معیار تو اسلامی ہے، چونکہ سائنسی استدلالات اور دلیلیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج سائنس کچھ کہہ رہی ہے، کل کو ہو سکتا ہے سائنس کا نظریہ بدل جائے، لیکن ہم سائنس کے نظریے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں سائنسی طریقے کی بات۔ سائنسی طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بالکل بات کو اس طرح کھول دیا جاتا ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ میں اسی طریقے سے بیٹھ جائے۔
تو بات کے سمجھانے کے طریقے کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم سائنس کو کوئی مان رہے ہیں کہ جو سائنس کہے گی وہی اسلام کہے گا. سائنس کوئی معیار نہیں ہے. اور ہم بالکل یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سائنس میں اور اسلام میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے. لیکن نظریات ہیں سائنس کے، وہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے، بدلتے رہتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ زمین ساکن ہے، پھر آیا کہ نہیں زمین تو گردش کر رہی ہے. تو طریقہ استدلال کا بتانے کا سائنس ہی ہونا چاہیے. ہم سائنسی مزاج کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم ذرا اور انشاءاللہ تعالی بتائیں گے آپ کو بات، تاکہ اچھی طریقے سے واضح ہو جائے. تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کے تمام ادوار میں دعوت دین کا احساس ہماری امت محمدیہ کو رہا ہے اور ہمیشہ اس کے لیے کوشش جاری رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام پھیلتا رہا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیلے گا. لیکن بات ہو رہی تھی طریقہ کار کی، کہ طریقہ کار کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ بھئی یہ طریقہ تو ہے نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ طریقہ حکیمانہ ہونا چاہیے، اور اس میں اگر وقت اور حالات کی کوئی پکار ہے اور اس کی ضرورت ہے تو اس کے مطابق دین نہیں بدلے گا، دین کے احکام نہیں بدلیں گے، لیکن اس کی تعبیرات میں فرق آئے گا. ہمیں دین کو بتانا ہے، اس کی تعبیر ہم کیسے کریں؟ وہ تعبیر زمانے اور حالات کے اور لوگوں کے سمجھ کے مطابق ہونی چاہیے. تو ہم صرف تعبیر کی بات کر رہے ہیں، دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دین تو مکمل ہو چکا ہے. اب دین کے اندر کوئی کمی زیادتی کرنے کی کسی کی ہمت نہیں اور نہ ضرورت ہے. لیکن وہی دین جو مستحکم ہے اس کو جب ہم اپنے تعبیر کے سانچے میں ڈھالیں گے تو تعبیرات جو بدلیں گی وہ زبان اور انداز اس کا بدل جائے گا زمانے اور حالات کے مطابق. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی باتوں کو لوگوں کے ذہن سامنے رکھتے ہوئے اسی انداز میں ان کے سامنے پیش کریں اور اسی زبان میں پیش کریں. زبان بھی وہی ہو اور سمجھانے کا انداز بھی وہی ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی لوگ اس کو قبول کریں گے. ہمارے ہاں بہرحال اس کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہمارے پاس اس طریقے کے ہیں کہ جو ان بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھتے ہوں اور دین پر بھی ان کو پوری طرح سے عبور ہو. چونکہ دین پر اگر عبور نہیں ہوگا تو وہ پھر اس کو صحیح طور پر نہیں پیش کر پائیں گے. ایک طرف تو دین کے اوپر ان کی پوری نظر ہونی چاہیے، قرآن و حدیث پر گہری نگاہ ہونی چاہیے، اور وہ اسی کی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں اس کو سمجھے ہوئے ہوں. ترجموں کے ذریعے یا کسی اور زبان کے ذریعے آپ اصل چیز کو نہیں حاصل کر سکتے. قرآن کا ایک مزاج ہے، حدیث کا ایک انداز ہے، اسی زبان کے ذریعے آپ اس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو پیش کرنا ہے تو پیش کرنے کے لیے آپ کو موجودہ حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ زبان بھی جس کو لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے. آج بڑا بول بالا ہے، انگریزی زبان کا ہے، فرانسیسی کا ہے. یہ وہ زبانیں ہیں جو انٹرنیشنل قسم کی زبانیں کہلاتی ہیں، عالمی زبانیں کہلاتی ہیں، اور اس میں کافی کچھ لٹریچر موجود ہے، اور جو آ رہا ہے کچھ موجودہ لٹریچر وہ اسی زبانوں میں آ رہا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ انگریزی میں کیا لکھا گیا ہے، فرانسیسی میں کون سی نئی کتابیں آئی ہیں، اور انہوں نے کس پہلو سے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، آیا غلط کیا ہے یا صحیح کیا. ان کا جواب دینے کے لیے اور ان کی تسلی کرنے کے لیے اور صحیح بات ان کے سامنے لانے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو قدیم و جدید کے جامع ہوں، قدیم و جدید کے جامع ہوں. قدیم ان کے سامنے قرآن و حدیث ہو اور اسلام کی پوری ایک تاریخ ہو، صحابہ کرام کا طریقہ ہو، اور جدید میں وہ پورے طور پر آج کے مزاج کو اور زبان کو سمجھتا ہو، اور پھر وہ اخلاص کے ساتھ، درد بندی کے ساتھ اس طریقے پر دعوت دین کو پیش کرے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت کی پکار ہے. بہت گنے چنے لوگ ہیں
جو اس طریقے پر عمل پیرا ہیں، اور جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ احتساب سے وہ غافل نہ ہوں، جانچ پڑتال کرتے رہیں، کہیں ان کی مقبولیت میں آ کر ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بھول گئے ہوں۔ تو بڑی ضرورت ہے اصل میں اس چیز کی، اس لیے میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے فکر اسلامی کے سلسلے میں کہ دعوت دین اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ پوری دنیا تڑپ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ ان کے سامنے آ جائے وہ چیز جس کا وہ متمنی ہے۔ جو چیز ان کے سامنے آ رہی ہے وہ غلط انداز میں آ رہی ہے، ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈالا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو دہشت گردی کا ہے، اور یہ تو جہالت کے زمانے کی باتیں ہیں، اور یہ تو ایک خاص عرب کے ماحول کی باتیں ہیں، آج کے جدید دور میں اور نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق یہ نہیں ہے۔ ان نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ثابت کرنا کہ اسی طرح ماڈرن ہے یہ، میں بالکل کوئی تکلف اس میں محسوس نہیں کرتا کہنے میں کہ اسلام ماڈرن ہے۔ اسلام آگے ہی آگے ہے، جس طرح قرآن کی زبان آج بالکل تازہ زبان ہے، شاداب زبان ہے، اسی طرح اسلام کے احکام بھی بالکل تر و تازہ ہیں، ان میں کوئی وہ قدامت نہیں آئی کہ وہ عمل کے قابل نہ رہے ہوں، بلکہ آج کے زمانے میں پہلے زمانے سے شاید زیادہ ہی ضرورت اسلام کی ہے، اس لیے کہ جو فضا بن رہی ہے، جو بین الاقوامی رنگ آ رہا ہے، اس بین الاقوامی رنگ کے اندر اگر کوئی سما سکتا ہے اور کوئی چلا سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ہر قوم کو، ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی اپنی قومی خصوصیات کو باقی رکھتے ہوئے۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ مغربی ہیں تو اپنی مغربی خصوصیات کو ختم کر دیجئے، مشرقی ہیں تو مشرقی خصوصیات کو ختم کر دیجئے۔ وہ ہر قوم کی جو ایک اپنی خصوصی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ جب نئے نئے ملک فتح ہوئے اور لوگوں نے اپنے طریقے کو چھوڑ کر عربی طریقے اختیار کرنے شروع کیے کہ ان کا لباس، ان کے طریقے، تو حضرت عمر نے کہا ان کو روکو، اس لیے کہ عرب کا طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام تو پوری دنیا کے لیے آیا، اگر یہ اپنی خصوصیات کو چھوڑ دیں گے تو جو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے قومی خصوصیات کا، اس سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ کسی قوم کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر نے رکاوٹ ڈالی، روکا، یہ کہا کہ نہیں، تم اپنی چیزوں کو باقی رکھو اور اسلام کی چیزوں کو لو۔ تو اسلام میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنا تشخص، اس کا قومی تشخص جسے کہتے ہیں، اس کو باقی رکھتے ہوئے پھر وہ بین الاقوامیت پیدا کرتا ہے اور پورے انسانوں کو ایک کنبہ بنا کر آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ چونکہ جن چیزوں سے وہ بحث کرتا ہے، جن چیزوں کو وہ رائج کرتا ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کی اپنی خصوصیات پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ اذان ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، نماز ہے سب کے لیے ایک ہے، حج ہے وہ سب کے لیے اسی طرح سے ایک ہی وقت میں نماز ہو رہی ہے، ایک ہی زمانے میں روزے رکھے جا رہے ہیں، کسی کے ہاں سردی میں روزہ آ رہا ہے، کسی کے ہاں گرمی میں آ رہا ہے، لیکن رمضان ایک ہی مہینے میں سب کے ہاں آ رہا ہے۔ تو اپنی وہ باقی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کے ساتھ بھی قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ تو آج جو ماحول بن رہا ہے اس ماحول میں تو اسلام ہی قیادت سنبھال سکتا ہے، اور پھر جن مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں ان مسائل کو اسلام ہی حل کر سکتا ہے۔ اس لیے دعوت اسلامی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن طریقہ کار کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمیٹے ہوئے ہونا چاہیے۔ اس کی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک نئے انداز کی ضرورت ہے، ایک نیا نصاب تعلیم اور ایک نیا انداز تربیت جس میں ٹھوس استعداد قرآن و حدیث کی ہوتے ہوئے پھر زمانے کے حالات پر نظر اور یہ مطالعہ کہ وقت ہم سے کیا چاہ رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو جمع کرنا اگرچہ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ دشوار ہے، لیکن دشواریاں قوموں کی زندگی میں آیا کرتی ہیں۔
مشکلات آتی ہیں۔ آخر اسلام کوئی اتنا آسانی سے تو نہیں پھیلا، کیسی کیسی قربانیاں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے دی ہیں اس کی خاطر، جان کی، مال کی، پوری زندگی لگا دی ہیں ایک ایک موضوع پر کام کرنے کے لیے۔ کسی نے حدیث کی خدمت کی تو پوری زندگی حدیث کی خدمت کرتا رہا، کسی نے قرآن کی خدمت کی تو پوری زندگی قرآن کی خدمت کرتا رہا، اور کسی نے اپنے آپ کو جہاد میں لگایا تو ساری عمر اسی میں لگا دی۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، کوئی صفحہ تاریخ کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو قربانیوں کی داستانیں نہ ملتی ہوں، اور کوئی بھی کام بغیر قربانی کے، بغیر ایثار کے ہوا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اتحاد کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ساری رنجشوں کو چھوڑ کر ایک امت بن جائیں، تو کام بڑا ہے، عزم بھی بڑا ہونا چاہیے، ارادے بھی بڑے ہونے چاہیے، ہمت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی طاقت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔